دوستو اس سے بڑی اور خوشخبری کوئی نہیں ہو سکتی ایک مسلمان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سال میں دوسری دفعہ عمرے پہ اپنے گھر میں بلا لے۔ تو یہ ولاگ شروع ہوتا ہے دبئی سے۔ میرا نام ہے محمد حسان خان اور میرے ساتھ رہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے اپنا دوسرا عمرہ کیسے ادا کیا۔ تو یہ دبئی ایئرپورٹ ہے جہاں سے ہم نے منہ شو دھو کے اپنے سفر کا آغاز، اور پورے ایئرپورٹ پہ میں صرف اکیلا ہی تھا جو چپل میں گھوم رہا تھا۔ یہاں پہ پہنچنے کے بعد میں نے کچھ کافی شافی پی، یہ مجھے دکھ گیا تھا کوسٹا۔ اس کے بعد کافی کا کپ پکڑنے کے لیے اپنی لائن میں لگ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کس مومنٹ مجھے کافی ملے اور میں جا کے بیٹھ کے شوخیاں مار کے پیوں اس طرح۔ تو یہاں سے میں نے کافی پکڑ کے میں شوخی ماری، کچھ 2 منٹ ادھر ادھر دیکھا، لانچ میں بیٹھا، ماحول انجوائے کیا۔ انجوائے کرنے کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی لوگوں کی طرح اپنا کافی کا کپ اٹھاؤں اور اٹھاتے ہی اس کو میں اسموکنگ ایریا میں لے جاؤں وہاں پہ، کیونکہ اب احرام باندھنے کے بعد تو میں اسموکنگ کر نہیں سکتا تھا۔ تو پھر میں نے اپنا کپ اٹھایا اور جہاز دیکھنے کے لیے میں اسموکنگ ایریا میں چلا گیا۔ یہاں پہ بڑا خوبصورت سا ڈیکوریشن ہوا تھا، تو میں نے کچھ سٹے مارے اور اس کے بعد میں آ گیا اپنے بورڈنگ ایریا میں جہاں سے میں نے اپنی فلائٹ کے لیے بورڈ کرنا تھا۔ تو یہاں پہ بیٹھ کے میں کچھ ٹائم پورا ہونے کا بھی انتظار کر رہا تھا کہ تھوڑا سا ٹائم آگے جائے، اس کے بعد میں احرام باندھوں۔ لیں جی گائز، یہاں پہ میں نے دبئی ایئرپورٹ میں احرام باندھ لیا۔ احرام باندھنے کے بعد اب میں جہاز میں بیٹھنے کے لیے ویٹ کر رہا ہوں۔ جہاز میں بیٹھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ سعودی ایئر لائن کے بارے میں جو افواہیں سنی تھیں وہ جھوٹ تھیں۔ بہت اچھی ایئر لائن تھی اور بہت اچھا اور کوآپریٹو سٹاف تھا جاتے وقت، کیونکہ آتے وقت کی فلائٹ کا بھی مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ یہ دیکھیں، یہ ایک سامنے ایک اسکرین لگا ہوا تھا جس سے آپ اپنی ڈیسٹینیشن کو میئر کر سکتے تھے کہ آپ اس ٹائم کہاں پہ فلائی کر رہے ہیں اور کہاں پہ نہیں۔ تو اسی طرح میرے سفر کا آغاز ہوا اور میں دھیرے دھیرے کر کے اپنی منزل کو بڑھنے لگا۔ جہاز کے ڈسپلے سے پنگے لیتے لیتے مجھے ایک چیز دکھائی دی کہ یہاں پہ آپ ریکویسٹ کر کے کچھ بھی اپنا منگوا سکتے ہو۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں پانی کا گلاس ان سے ریکویسٹ کر کے منگواؤں۔ یہاں پہ ہی میں نے ٹائپ کیا اور امید ہے کہ مجھے پانی کا گلاس مل جائے گا۔ تو میں نے یہاں پہ ٹائپ کر کے ان کو ریکویسٹ کی کہ نا ہیو اے کپ آف واٹر پلیز، اور میں نے اس کو سینڈ کر دیا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پانی ہمارے تک آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ سو لیٹس سی کیا بنتا ہے۔ اور یہ لیں، یہ تو سچ میں دے گیا بھائی، کمال ہو گیا بہت۔ سو وہ وقت آن پہنچا جس کا ہر مسافر کو انتظار ہوتا ہے، کھانا آ گیا۔ تو لنگر آپ کے سامنے ہے، یہ بہت ساری مزے کی چیزیں ہیں، اس میں ڈیزرٹ ہے، چاول بہت مزے کے تھے، ان کو یہ مٹن چاول کہتے تھے۔ تو یہ بہت مزے کے تھے، یہ ایک ریپک سٹائل میں بنے ہوئے تھے، اور آپ کے بھائی نے نہ بریک لگاتے ہوئے سارا پوڑ دیا اور یہ بند صرف ایک چھوڑ دیا تاکہ اور اللہ کے فضل سے یہاں پہ میں پہنچ گیا جناب جدہ ٹرین سٹیشن، ہائی سپیڈ ٹرین سٹیشن میں۔ ہائی سپیڈ ٹرین سٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے بلٹ ٹرین ہے جو جاتی ہے مکہ تک اور مکہ سے مدینہ۔ اسی طرح ہم نے اپنا سفر آغاز کیا اور یہ ہم پہنچ گئے اپنے مکہ میں، اور یہاں پہ اب ہم عمرہ ادا کریں گے۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد انشاءاللہ ضرور سب کے لیے دعائیں بھی کریں گے، اور آپ کو اس کے بعد ملیں گے، ملاقات ہوگی اس کے بعد نیکسٹ vlog۔ کیونکہ میرا یہ کنسرن ہے اس دفعہ کہ میں اپنے رب کے اندر اس موبائل کو نہ لے کے آؤں، اپنے اور میرے رب کے اندر جو رشتہ ہوگا ہم وہ اس کو ریکارڈ نہیں کریں گے۔ تو یہ vlog صرف سفر کے حوالے سے ٹھیک تھا، یہ کچھ نظارے ہیں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، اور مین شریفین کے اندر سے اس مسجد کے اندر اب ہم نماز ادا کریں گے فجر کی۔ عمرہ اس ٹائم میں نے ادا کر لیا ہوا ہے، تو عمرہ ادا کرنے کے بعد اب کچھ ٹائم نوافل کا تھا، وہ عبادت کی، اس کے بعد اپنا اس کو کنٹینیو کیا۔ پھر یہاں پہ بیٹھ کے فجر کی نماز کا انتظار کرنے لگے، اور امام کعبہ کی جو پہلی آواز تھی، وہ صدا، اس اذان کا جو مزہ تھا، جو لطف تھا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ پھر یہاں پہ جی عمرہ ادا کیا، ساری رات وہاں پہ سپینڈ کرنے کے بعد ہم کبوتر چوک میں آئے، خوبصورتی انجوائے کی، وہاں پہ بریتھنگ ویو لیا، اور اس کے بعد
अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए दोबारा बुलेट ट्रेन की तरफ हम पहुंच चुके हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं कि इस ट्रेन स्टेशन की एक साइड की जो टिकट है वो आपको 60 रियाल पर पर्सन पड़ती है अगर आप जद्दा से मक्का ट्रैवल करते हैं। तो क्योंकि ये ट्रेन बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड में चलती है तो ये आपको कुछ मिनटों में, इसके स्टार्टिंग के टाइम तो वैसे तो 1 घंटा का ट्रैवल लिखा हुआ था, लेकिन जो टाइम एक्चुअली ये ट्रैवल करती है वो मैक्सिमम 17 से 18 मिनट है, जो जद्दा से आपको मक्का ड्रॉप ऑफ देती है। और ये ट्रेन 300 प्लस की स्पीड से भागती है। तो यहाँ पे अपना खाना शाना खाया एयरपोर्ट पहुँच के और अपनी वापसी की फ़्लाइट में बैठ के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। कुछ हमारी मेहनत का हमें रिवार्ड बैक मिल जाता है। थैंक यू सो मच। देखने के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।